سلمیٰ کا شوہر مرا تو اس نے فیکٹری میں کام کر کے احمد کو پالا اور احمد نے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ احمد کی بیوی نے سلمیٰ کو نوکرانی بنا لیا اور جب دل چاہتا اسے گالیاں دینے لگتی، اور احمد سب کچھ دیکھ کر بھی اماں کو ہی برا بھلا کہتا۔ ایک دن بہو کی سالگرہ تھی، وہ بولی اماں رات کو میرے مہمان آئیں گے، ان کے سامنے نہ آنا۔ رات کو مہمان آئے تو احمد کے کہنے پر سلمیٰ ان کے لیے پانی لے کر گئی تو بہو نے مہمانوں کے بیچ سلمیٰ کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا نوکرانی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک گاؤں کے سب سے آخر میں الگ تھلگ موجود ایک بوسیدہ سا گھر تھا جو اس قدر خستہ حالی کا شکار تھا کہ مغرب کے بعد وہ کسی کھنڈر سے کم نہ لگتا۔ اس گھر میں سلمیٰ نامی 27 سالہ لڑکی اپنے شوہر عاقب اور 2 سالہ بیٹے احمد کے ساتھ رہتی تھی۔ عاقب ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، اتنا کما لاتا کہ ان تینوں کا گزارا اچھا ہو جایا کرتا۔ سلمیٰ بڑی ہی صبر و شکر کرنے والی لڑکی تھی، شوہر کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی۔ وہ شوہر کے مقابلے میں بے حد خوبصورت تھی، جبکہ عاقب جو اس کا خالہ زاد تھا ایک واجبی سی شکل کا بڑی عمر کا مرد تھا۔ یہ بات شادی کے اتنے سال بعد بھی عاقب کو شرمندہ سا کر دیا کرتی کہ وہ بیوی جیسا حسین نہیں ہے۔ وہیں احمد بھی باپ جیسا ہی تھا، مگر اس میں کشش بہت تھی۔ اکثر فیکٹری سے آتے ہوئے عاقب کو دیر بھی ہو جاتی۔ ایک رات بارش ہونے کی وجہ سے عاقب کو آنے میں دیری ہو گئی۔ وہ پہلے سایہ دار جگہ پر کھڑا بارش رکنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب بارش رکی تو اسی پل وہاں سے گول گپے والا اپنا ٹھیلے لیے جا رہا تھا۔ عاقب نے اس سے کچھ گول گپے لیے، جانتا تھا کہ سلمیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہیں دوسری جانب سلمیٰ اس خوفناک طوفانی بارش اور اندھیری رات کو دیکھ کر مسلسل خوف کھائے جا رہی تھی۔ آج تو عاقب بھی نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ سلمیٰ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ جب احمد بادل گرجنے سے جاگ کر رونے لگا، وہ فوراً احمد کو سینے سے لگا کر چپ کروانے لگی، مگر عین اسی وقت تیز موسلا دار بارش شروع ہوئی اور اس بارش میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سلمیٰ نے سمجھا کہ عاقب آ گیا ہے۔ اس نے احمد کو بستر پر لٹایا تاکہ باہر جا سکے، مگر احمد پوری شدت سے رونے لگا تو مجبوراً اسے احمد کو بھی ساتھ ہی اٹھائے دروازے تک آنا پڑا۔ جلد بازی میں وہ یہ سوچنا بھی بھول گئی تھی کہ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لے باہر عاقب ہے یا کوئی اور۔ اس نے ہڑبڑی میں دروازہ کھولا اور کہا عاقب جلدی اندر آ جائیں، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ بغیر چہرہ دیکھے وہ روتے احمد کو سنبھالتی ہوئی بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آنے کی دیر تھی کہ اس نے کمرے میں بھاری قدموں کی چاپ سن کر پلٹ کر دیکھا۔ ایک پل کو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، اسے لگا شاید اس کی سانسیں رک چکی ہیں، کیونکہ سامنے عاقب نہیں بلکہ کوئی اور ہی کھڑا تھا۔ احمد مزید بلند آواز میں رو رہا تھا۔ جب سلمیٰ بامشکل حواس بحال کرتے ہوئے نفرت سے بھرے لہجے میں بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سامنے اس کے ہی خاندان کا ایک لڑکا کھڑا تھا جو سلمیٰ کو پسند کرتا تھا۔ وہ اچھی عادات کا مالک ہرگز نہ تھا، ہر وقت آوارہ گردی اور سگریٹ پھونکنے کا شوقین تھا۔ سلمیٰ نے اسے انکار کر دیا اور عاقب سے شادی کر لی، مگر سلمیٰ کی شادی کے بعد بھی کئی بار وہ سلمیٰ کو کہہ چکا تھا کہ تم عاقب سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو۔ کیا رکھا ہے اس کوئلے کی کان میں؟ اس نے آج تک تمہیں دیا ہی کیا ہے، سوائے اس کھنڈر جیسے گھر اور دل میں دفن ہوتی ان گنت خواہشات کے؟ مگر سلمیٰ نے اسے تھپڑ مار کر اچھا خاصا ذلیل کر دیا تھا۔ اس کے دل میں موجود نرم گوشہ اچھی خاصی آگ پکڑ چکا تھا۔ رہی صحیح محبت اب جنون بن چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا سلمیٰ کے قریب آنے لگا اور پھر بولا چلو سلمیٰ، یہی صحیح موقع ہے، میں اور تم بھاگ جاتے ہیں، پھینک دو اس بچے کو یہیں، ہم دور جا کر اپنا نیا گھر بسائیں گے۔ سلمیٰ نے جب اس کی آنکھوں میں اترتا ہوا لاوا دیکھا تو اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ یہاں دعائیں کر رہی تھی کہ جلد از جلد عاقب گھر آ جائے۔ وہیں دوسری جانب عاقب چہرے پر مسکراہٹ سجائے سلمیٰ کے لیے گول گپے اور احمد کے لیے دکان سے چاکلیٹس خرید کر گھر آ رہا تھا۔ اسے تو اندازہ ہی نہ تھا کہ یہاں اس کی سلمیٰ کس مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ وہ شخص سلمیٰ کے مزید قریب آنے لگا تو اس نے اسے دھکا دے دیا اور بولی میں تمہاری جان لے لوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں صرف اور صرف عاقب سے محبت کرتی ہوں، تم جیسے آوارہ بد کردار کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ الفاظ اس شخص کی انا کو ٹھیس پہنچا چکے تھے۔ وہ انا کی تسکین کی خاطر اگلا قدم اٹھانے لگا، جس سے بھانپ کر سلمیٰ نے اسے کمرے سے نکالنا چاہا، مگر اسی پل اس شخص نے سلمیٰ کو دبوچ لیا۔ موسلا دھار بارش کا شور، بادل کی گرج چمک اور طوفانی ہوائیں
وہیں احمد کی چیخنے اور رونے کی آوازیں اور اس پر اس درندہ صفت انسان کا سلمیٰ کی عزت پر حملہ۔ اس نے احمد کو سلمیٰ سے چھین کر دور پھینکا تھا۔ بیچارہ احمد پوری قوت سے فرش پر پٹخا گیا۔ سلمیٰ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر اس پر تو جیسے کچھ اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ جو ہی اس نے اگلا قدم اٹھانا چاہا تو اچانک اس شخص کے سر پر ایک وزنی چیز آ کر لگی۔ وہ کرا کر چلاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ پیچھے عاقب آگ بگولا کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا اور اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں داخل ہونے کی اور میری بیوی بچوں کو اذیت پہنچانے کی، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ اسی پل سلمیٰ فوراً احمد کے پاس گئی اور احمد کو گلے سے لگا لیا۔ احمد کے سر پر چوٹ لگی تھی اور خون بھی بہت بہہ رہا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے چپ کروانے لگی اور سہمے ہوئے ایک طرف کھڑی اپنے شوہر اور اس شخص کی لڑائی دیکھنے لگی۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس درندہ صفت شخص نے اپنی جیب سے چاقو نکال لیا اور نکال کر اس نے تیز دھار عاقب کی جانب کی اور کہنے لگا، خبردار جو میرے قریب آئے ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ عاقب ایک دم سے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ چاقو تھامے ہوئے سلمیٰ کی جانب آنے لگا، کہنے لگا، چپ چاپ سلمیٰ کو میرے حوالے کر دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ میری نہیں ہو سکتی تو میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چاقو لیے پہلے عاقب اور پھر سلمیٰ کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو سے سلمیٰ پر وار کرتا، عاقب نے فوراً پیچھے سے دبوچ لیا اور یوں ان کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ بدل چکا تھا کیونکہ وہ چاقو عاقب کے پیٹ میں پیوست ہو چکا تھا۔ عاقب درد کے مارے تڑپنے لگا۔ وہ چاقو اس کے وجود میں ہی پیوست تھا۔ جب اس شخص کو اندازہ ہوا کہ اس نے سچ مچ ایک شخص کو چاقو گھونپ دیا ہے تو اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو کر تھر تھر کانپنے لگا۔ عاقب نے اس چاقو کو ہمت کر کے اپنے پیٹ سے نکالا اور اس شخص کو مارنے لگا، مگر اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، اس لیے وہ ہلکے وار اس کے کندھے اور پیٹ کی طرف لگنا شروع ہو گئے۔ وہ وار گہرے نہ تھے۔ شوہر کو زخمی دیکھ کر سلمیٰ اور احمد دونوں ہی چیخنے چلانے لگے۔ احمد کو وہیں چھوڑا اور بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ وہ غصے سے اس شخص کو مارنے پیٹنے لگی۔ وہ پوری قوت سے اس پر حملہ آور ہوئی، مگر موقع دیکھتے ہی خود کو چھڑوا کر وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ بیچارہ عاقب درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بارش اور بادل کے چمکنے کے شور کی وجہ سے آواز دوسرے گھروں تک نہ جا سکی تھی۔ ان کا گھر بھی کچھ آبادی چھوڑ کر تھا، اس لیے لوگ اپنے کمروں میں دبک کر بیٹھے تھے۔ کسی کو بھی ان کی آواز سنائی نہ دی۔ سلمیٰ رو رو کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی اور اس کے زخم پر اپنا دوپٹہ رکھا اور کہنے لگی کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، مگر شاید عاقب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ روتے ہوئے اس نے بامشکل کپ کپاتے ہاتھوں سے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلمیٰ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دینا، میں زندگی کے اس کٹھن سفر میں مزید تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ شخص بہت برا ہے، میں جانتا ہوں، تم اس کا مقابلہ اکیلا نہیں کر سکتی، مگر تم کسی کی مدد لے کر اسے چھٹکارا حاصل کر لینا۔ میرے بعد اگر ہو سکے تو دوسری شادی کر لینا، مگر میرے بچے کو کبھی بھی کوئی تکلیف مت ہونے دینا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا جب اس کی روح پرواز کر گئی۔ سلمیٰ کا آخری سہارا اس کا شوہر اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ صبح تک پورے گاؤں میں یہ بات عام ہو گئی کہ سلمیٰ کے ہاں رات کو چور گھس آئے۔ ان سے ہاتھا پائی میں عاقب مارا گیا۔ بیچاری سلمیٰ بیوہ ہو چکی تھی۔ سسک سسک کر احمد کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ گاؤں والوں نے کفن دفن کا انتظام کر دیا تھا۔ گاؤں کے بڑوں نے عدت پوری ہونے تک سلمیٰ کے راشن کا انتظام بھی کر دیا، مگر یہ ماں بھی ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتے چلے گئے۔ آخر کوئی کتنی ذمہ داری اٹھاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے اور سلمیٰ اور اس کا بیٹا بھوک و افلاس سے گزرنے لگے۔ ایک روز وہ اسی فیکٹری میں گئی جہاں اس کا شوہر ملازمت کرتا تھا۔ بہت منتیں سماجتیں کیں، تب جا کر اسے کہیں چھوٹی موٹی نوکری مل گئی۔ وہ دل لگا کر وہاں پر محنت مشقت کر کے روزی روٹی کمانے لگی تاکہ اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکے۔ فیکٹری کے ساتھ ہی ایک اسکول بھی موجود تھا۔ اس نے وہاں پر اپنے بچے کو داخل کروا دیا۔ احمد دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا اور یوں ہی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس نے اچھی نوکری بھی حاصل کر لی۔ سلمیٰ بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دیتی۔ احمد شادی کی عمر کو پہنچا تو اسے اپنے آفس میں ہی ایک لڑکی پسند آ گئی۔
وہ اسے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا، اتنی محبت کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنی ماں کو بھی بھول جایا کرتا۔ احمد نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی جو کہ ایک ماڈرن اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا، اس نے جب اپنی ساس کو دیکھا تو برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ اکثر احمد کو کہتی کہ تمہاری ماں کیسے اتنی دھن دولت ہونے کے باوجود کیسے یہ پرانے کپڑے پہن کر گھومتی رہتی ہے۔ میرے رشتہ دار اس گھر میں آئے تو کہنے لگے ایسے لگتا ہے جیسے یہ تمہاری ماں نہیں بلکہ نوکرانی ہے۔ بعض دفعہ تو میرے رشتہ دار تمہاری ماں کو نوکرانی سمجھ کر کام بھی کہہ دیتے ہیں، یہ تو پھر بعد میں مجھے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ احمد نے جب یہ سنا تو اسے بھی برا سا لگنے لگا تھا، کیونکہ ان دونوں نے اپنے رہن سہن کا طریقہ کافی حد تک بدل لیا تھا، جبکہ سلمیٰ آج بھی ویسے کی ویسی ہی گاؤں کی رہنے والی سادی سی عورت تھی۔ احمد چلتا ہوا ماں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ماں، اب آپ اپنا حلیہ بدل لیں، وقت بدل چکا ہے، اب آپ گاؤں میں نہیں رہتی بلکہ شہر میں ایک ہونہار بیٹے کی ماں ہیں۔ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آخر کیوں یہ سادے اور پرانے کپڑے پہن کر گھومتی رہتی ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلیں۔ سلمیٰ نے جب بیٹے کے منہ سے پہلی دفعہ یہ الفاظ سنے تو پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی کہ بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھ سے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے کہاں پہنے جاتے ہیں؟ میں تو شروع سے ہی یہ سادے کپڑے پہنتی ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ احمد یہ سن کر ماں کو بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ کچھ ہی ماہ میں اس کی بیوی نے اپنی ساس یعنی سلمیٰ کو گھر میں نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ سلمیٰ اتنی تیز ترار نہ تھی بلکہ ایک شریف اور سادی سی عورت تھی، جو کام بھی بہو کہتی وہ فوراً کر دیا کرتی اور یہی کہتی کہ میرے بیٹے کا گھر ہے، اگر یہاں کام کاج میں نہیں کروں گی تو آخر کون کرے گا؟ یوں ہی کرتے کرتے بہو اس گھر کی مالکن اور ساس گھر کی نوکرانی بن چکی تھی۔ وہ ذرا سا بھی کام غلط ہونے پر سلمیٰ کو ڈانٹنے لگتی اور بار بار یاد دلاتی رہتی کہ فلاں چیز اتنی مہنگی تھی اور تم نے پلک جھپکتے ہی توڑ ڈالی۔ احمد اتنی محنت سے کماتا ہے، تم نہ جانے کیسی ماں ہو جو اس کا نقصان کرتی رہتی ہو۔ احمد سب کچھ دیکھتا بھی رہتا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں معصوم ہے اور اس کی بیوی جان بوجھ کر اس کی ماں کو ڈانٹتی ہے اور بات کو بڑھاوا دیتی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی بھی بول کر اپنی بیوی کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ الٹا وہ بھی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ کر ماں کو غلط کہنے لگتا اور سمجھانے لگتا۔ سلمیٰ نے جب بیٹے کا بدلتا ہوا رویہ دیکھا تو گھٹ گھٹ کر روتی رہتی، ساری رات اس کے روتے ہوئے گزر جاتی۔ وہ یہی سوچتی رہتی کہ آخر وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرنے میں کہاں غلط رہ گئی، جو آج اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے۔ اس نے تو اپنے بیٹے کی بڑی ہی اچھی تربیت کی تھی اور اسے چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی تھی، مگر آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بیٹا کبھی اس کے ساتھ یوں بھی کرے گا۔ ایک زخم ملے تو پچھلے سارے زخموں کا درد تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی سلمیٰ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک روز اس کی طبیعت شدید خراب تھی، پورا وجود درد سے چور ہو رہا تھا اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب بیٹا اور بہو اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سلمیٰ نے گرما گرم ناشتہ بنا کر تیار رکھا ہوگا اور وہ جو ہی باہر آ کر بیٹھیں گے تو وہ دوڑی دوڑی بہو بیٹے کے لیے تازہ گرما گرم ناشتہ لے کر باہر آئے گی۔ وہ دونوں بھی بیٹھے تھے کہ 5 منٹ گزر گئے مگر کوئی ناشتہ لے کر نہ آیا۔ سلمیٰ کی بہو کو غصہ آیا تھا اور وہ چلا کر بولی، اماں ابھی تک کھانا کیوں نہیں لائی؟ آج ناشتہ بنانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ ایک تو پہلے ہی بہت بھوک لگی ہے، کوئی جوس ہی بنا کر دے دیتی۔ مگر کچن سے کوئی آواز نہ آئی۔ آخر احمد بھی بولا کہ مجھے دفتر جانے میں دیر ہو رہی ہے، جا کر دیکھو اماں کو اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ سلمیٰ کی بہو کچن میں آئی اور منظر دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ پیر پٹکتے ہوئے واپس احمد کے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہاری ماں تو کچن میں موجود ہی نہیں ہے، سارا سامان ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ کیا اسے خبر نہ تھی کہ ہم نے کھانا کھانا ہے؟ کوئی اس حد تک کام چور بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد کو بھی غصہ آ گیا اور چلا کر کہنے لگا کہ اماں کہاں ہو تم؟ ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ مجھے دفتر جانا ہوتا ہے؟ ان سب سے بے خبر سلمیٰ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ احمد غصے سے دل برداشتہ ہو کر کمرے میں گیا تو سامنے ماں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ماں کے بستر کو ٹھوکر مار کر کہنے لگا، اماں تم اتنی دیر سے کیوں سو رہی ہو؟ ساری رات کیا جگراتے پر تھی؟ میں دفتر سے لیٹ ہو رہا ہوں اور اب مجھے بھوکا ہی دفتر جانا پڑے گا۔ تم نے آخر ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟
ماں جو بخار سے تپ رہی تھی بامشکل آنکھیں کھول کر بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بیٹے سے کہنے لگی کہ مجھے بخار تھا، ساری رات میں سکون سے نہیں سو سکی، ابھی فجر کے بعد ہی میری آنکھ لگی ہے۔ احمد نے جب یہ سنا تو بجائے ماں کی حالت دریافت کرنے کے اس سے کہنے لگا، اچھا بہانہ ہے ماں، اب مجھے تو بھوکا جانا پڑے گا، سارا دن خراب کر دیا میرا، بلا وجہ کے ڈرامے ہیں آپ کے، جانتی بھی ہیں کہ میری آج امپورٹنٹ میٹنگ تھی، جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا۔ سلمیٰ بیٹے کو صفائیاں پیش کرتی رہ گئی جبکہ بیٹا بڑبڑاتا ہوا وہاں سے غصے سے چلا گیا۔ سلمیٰ میں ہمت نہ تھی مگر اس کے باوجود وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر تک آئی اور بیٹے کو بتانے لگی کہ میں سچ میں بیمار تھی، بے شک میرے سر پر ہاتھ لگا کر دیکھ لو، مگر احمد گھر سے چلا گیا۔ تبھی بہو اس سے کہنے لگی، اب باہر کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا جا چکا ہے، وہ دفتر سے کوئی چیز لا کر کھا لے گا، مگر میں تو بھوکی ہوں، مجھے تو کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے میرے لیے پراٹھا بنا کر لائیں، پلیز مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سلمیٰ نے بہو کی بات سنی تو منہ ہی منہ میں الفاظ دب کر رہ گئے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ بہو مجھے بخار ہے، میں ساری رات کراتی رہی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر سلمیٰ کی بہو چنگاڑی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو، جاتی کیوں نہیں؟ بیچاری سلمیٰ سر جھکائے روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور بہو کے لیے کپ کپاتے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے لگی۔ جو ہی اس نے چائے کپ میں ڈالنے کے لیے دیچکی اٹھائی تو اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ کی وجہ سے دیچکی چھوٹ کر اس کے اوپر ہی گر گئی۔ وہ درد سے بلبلانے لگی، اس کے ہاتھ اور بازو پر چھالے نکلنے لگے تھے، مگر شور کی آواز سن کر اس کی بہو اسی پر چلانے لگی، میں پہلے ہی بھوک سے نڈھال تھی، تم نے چائے بھی گرا کر اور گندگی پھیلا دی، کیا اندھی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا؟ سلمیٰ خود ہی اٹھی اور اپنے چھالوں پر مرہم لگانے لگی اور واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ سارا دن بھوکی پیاسی رہی، شام کو طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو خود ہی اپنے لیے کھانا بنایا۔ بہو بیٹے کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی، وہ رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اے خدا، یہ وقت دکھانے سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لیتا، کم از کم میرے پاس میرے بیٹے کی اچھی یادیں تو ہوتیں، اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر میرے ساتھ ایسا کرے گا تو اس رات اپنے شوہر کے ساتھ مر چکی ہوتی۔ میں جوان تھی، خوبصورت تھی، مگر میں نے شادی نہ کی، جانتی تھی اگر دوسری شادی کر لی تو لوگ میرے بچے کو خوش نہیں رہنے دیں گے، میرے بچے کا حق مارا جائے گا، اگر دوسری شادی کر کے میرے بچے بھی ہو جاتے تو میرا دھیان بھی شاید انہی پر چلا جاتا اور میں شوہر کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کرتی کیونکہ میرا ذہن گھر بسانے کا ہوتا۔ اپنے بچے کی خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی اور یہی بچہ آج میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ کتنی ہی دیر سلمیٰ روتی رہی اور شوہر کو یاد کرتی رہی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ جب بہو اور بیٹے کی شادی کی سالگرہ تھی، انہوں نے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا تھا۔ اس نے کئی مہمانوں کو بلا رکھا تھا۔ ساری تیاریاں جب مکمل ہو گئیں تو سلمیٰ کی بہو سلمیٰ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اماں جی، آج ہمارے بہت سے رشتہ دار اور قریبی دوست آ رہے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے سامنے نہ آئیں، اسی میں ہی آپ کی اور آپ کے بیٹے کی بہتری ہوگی۔ سلمیٰ نے جب یہ سنا تو دل میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی، مگر فوراً سر ہلا گئی اور اس نے سارے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی شادی کی سالگرہ تھی مگر ایک بار بھی اس نے آ کر اپنی ماں سے دعائیں نہیں لی تھیں۔ گھر میں مہمان آنے لگے، باقی نوکر چاکر انہیں لوازمات دینے میں مصروف تھے۔ جب اس کے دفتر کے باس وہاں آئے تو وہ فوراً کچن میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ باہر میرے باس آئے ہیں، جلدی سے ان کے لیے کولڈ ڈرنک پیش کریں۔ ماں بھی فوراً کولڈ ڈرنک لے کر باہر چلی گئی، مگر جب بہو نے ساس کو دیکھا تو غصہ کرنے لگی۔ اس نے مہمانوں کا بھی لحاظ نہ کیا اور آگے بڑھ کر ساس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، اے نوکرانی، تجھے کہا تھا کہ باہر مت آنا، کس کی اجازت سے تو یہاں آئی ہے؟ سلمیٰ نے مہمانوں کے بیچ اپنی تذلیل دیکھی تو وہ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنی گال پر تھا، وہ کچھ بھی نہ بولی۔ اس کا جی چاہا تھا کہ ابھی اس کی سانسیں رک جائیں اور وہ یوں ہی واپس پلٹنے لگی تو تبھی کسی نے اسے پکارا۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، وہ احمد کے باس تھے۔ انہوں نے احمد کی ماں کو پہچان لیا تھا، وہ جانتے تھے کہ نوکرانی نہیں بلکہ ماں ہے، کیونکہ احمد کی شادی پر بھی وہ شریک ہوئے تھے اور احمد کی ماں سے ملاقات کی تھی۔ احمد کی ماں وہیں رک گئی۔ وہ چلتے ہوئے سلمیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ تمہاری ماں ہے۔ احمد کو نہ چاہتے ہوئے بھی سچ کو قبول کرنا پڑا کہ جی سر، میری ماں ہیں۔
تبھی اس نے احمد کی بیوی کو دیکھا اور کہنے لگا یہ آپ کی ساس تھیں جن کو آپ نے ابھی تھپڑ مارا اور نوکرانی کہا، تو مجبوراً اسے بھی ہاں میں سر ہلانا پڑا۔ جب احمد کے باس نے یہ دیکھا تو اس نے انتہائی حقارت بھری نظروں سے احمد کو دیکھا اور کہنے لگا، مجھے تم جیسے ہونہار اور قابل لڑکے سے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہو۔ تم جیسوں کو تو میں کبھی بھی اپنے دفتر میں کام کرنے نہیں دے سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہو۔ احمد فوراً صفائیاں پیش کرنے لگا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا اور کہنے لگا، میں ابھی کے ابھی تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں، کل تمہیں دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر سلمیٰ سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ سلمیٰ تھپڑ کھا کر خاموش ہو چکی تھی اور چپ چاپ اس شخص کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم جیسے لوگ سلمیٰ کی قدر جانتے ہی نہیں، جبکہ تمہاری شادی پر شریک ہو کر میں تمہاری ماں کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا، چاہتا تھا کہ میں تمہاری ماں سے شادی کر لوں، مگر اب ان کی حالت دیکھ کر میں انہیں یہاں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سلمیٰ بت بنی کھڑی اس شخص کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی گاڑی تک آئی۔ وہ شخص ان سے کہنے لگا کہ آپ ایسی اولاد افورڈ ہی نہیں کرتی، میں آپ سے شادی کروں گا اور ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، آپ فکر مت کریں، اس اولاد کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ مگر جو ہی سلمیٰ صحن تک آئی تو وہ وہیں غش کھا کر گر گئی۔ احمد دوڑا دوڑا ماں کی طرف آیا، ماں کو ہسپتال لے گیا مگر سلمیٰ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ مگر مرنے سے پہلے اس نے اس شخص سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میرے بیٹے کو نوکری سے مت نکالو، اس نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی محنت سے پڑھا لکھا کر اسے یہاں تک پہنچایا ہے، خدارا میرے بیٹے کو نوکری سے مت نکالو۔ احمد نے جب یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی بہو بھی شرمندہ کھڑی تھی، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ احمد نے باپ کے پہلو میں ہی اپنی ماں کو دفنایا تھا اور پھر کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، ماں سے معافی مانگتا رہا۔